الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. السلام علیکم. آج 9 ذوالقعدہ 1445 ہجری موافق 18 مئی 2024 عیسوی دن ہفتہ بعد نماز عصر جامعہ مسجد عالیہ کنفرمری کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے. تاریخ اسلام کی 1043ویں نشست. عنوان ہے سرزمین فلسطین، مسجد اقصی، اہمیت و فضیلت. مخاطب کریں گے محترم حافظ مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب. میں ادباً گزارش کرتا ہوں علی جناب محترم حافظ مفتی محمد عرفان قاسمی صاحب سے وہ شہ نشین پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. صدق الله العظيم. محترم و معزز گرامی قدر حاضرین اکرام و ناظرین عظام، آج پوری دنیا کے اندر گزشتہ 6 مہینوں سے جو موضوع بحث چل رہی ہے وہ ایک طرف ان نہتے مسلمانوں کا جوش اور جذبہ ہے اور ایمانی طاقت ہے جس نے سپر پاور طاقت کہلانے والی ایک ایسی ریاست کا یا ایک ایسی غاصبانہ قیادت کا مقابلہ کر رہی ہے جسے آج ہم سب قضیہ فلسطین کے عنوان سے جانتے ہیں. یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ نمرود کے دربار سے نکلے تھے اور آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا، لیکن وہ آگ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کے لیے گل گلزار ثابت ہوئی. قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ قرآن مجید میں اس کے متعلق کہا گیا. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے آپ ملک شام جو اس وقت فلسطین کی سرزمین ہے وہاں پر آپ آباد ہوئے، اور پھر وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تو آپ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے جو لخت جگر تھے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کو لے کر آپ عرب کی سرزمین میں آ گئے جس کو قرآن مجید نے وادی غیر ذی زرع کہا ہے. وہاں پر آ کر آپ نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو رکھ دیا
اور اللہ کے حکم سے واپس چلے گئے، تو ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک فرزند کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبے کے اندر یعنی مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کا قیام عمل میں لایا۔ تو آپ کے دوسرے فرزند حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کے اندر رکھا۔ وہیں پر حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر یکے بعد دیگرے مختلف پیغمبر وہاں پر آئے ہیں۔ قرآن مجید نے 5 جگہوں پر مسجد اقصیٰ اور اس کے اطراف کی سرزمین کو یہ کہا الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے عنوان بھی یہ دیا گیا کہ سرزمین فلسطین مسجد اقصیٰ اہمیت و فضیلت۔ اور مسجد اقصیٰ کو ہم مسلمانوں سے اس لیے بھی خاص تعلق ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد آپ نے 16-17 ماہ تک اسی جگہ پر یعنی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اس لیے ہم سب اس کو قبلہ اول سے بھی یاد کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے وہ عام طور پر شب معراج میں ہم لوگ وہ آیت کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور واقع معراج ہم سب کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ واقع معراج یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک ایسا عظیم الشان معجزہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں اور رات کے بہت ہی کم حصے کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں وہ معجزات کا ظہور فرمایا ہے کہ جس سے دنیا عاجز نظر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ راتوں رات لے کر گئے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اس لیے اس سفر کو لیلت اسراء بھی کہا جاتا ہے، اور اس سفر کا نام عربی زبان میں اسراء بھی کہا گیا ہے، اور اسراء کے معنی آتے ہی ہیں رات و رات لے کر چلنا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی یہ فرمایا گیا کہ وَأَوْحِيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی کی کہ اپنے بندوں کو لے کر رات و رات نکل جاؤ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے بندوں کو لے کر رات و رات نکل جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اس کا منکر خارج اسلام ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی معراج کے سفر کا انکار کر دے تو وہ خارج اسلام ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سرزمین میں بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ یہ اتنی بابرکت سرزمین ہے جہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جمع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امامت کروائی گئی۔ وہیں پر جو امام الرسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے وہ حقیقی معنوں کے اندر پورا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کے سفر میں یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنی سواری جو براق تھی اس کو آپ نے وہیں پر باندھا جہاں پر انبیاء علیہ السلام باندھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جن کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، بلکہ قرآن مجید نے اس عقیدے کا اظہار فرمایا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے نہ تو قتل کیا ہے نہ سولی دی گئی ہے، بلکہ ان کو شبہ ہو گیا ہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ رب العزت نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی اسی سرزمین فلسطین کے اندر ہوئی ہے۔
بیت اللحم جو علاقہ ہے، سفر معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر اتر کر 2 رکعت نماز پڑھنے کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپیل کی تھی، درخواست کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس لیے سرزمین فلسطین اور جو علاقہ وہاں اطراف و اکناف کا ہے وہ تینوں مذاہب کے ماننے والوں کے لیے قابل قدر ہے، قابل تعظیم ہے۔ یہود بھی اس مقام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عیسائی لوگ بھی اس مقام کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور مسلمان بھی اس جگہ کو اپنے لیے تقدس اور عظمت کا وہ جگہ مانتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی اس جگہ کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لے آئے تھے ہم نے ان کو نجات دی، اور وہ سرزمین ایسی ہے جس سرزمین پر ہم نے برکت عطا فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے اور ایک جگہ پر ذکر کیا ہے وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے بھی یہ کہا گیا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ، یعنی اللہ رب العزت نے سرزمین فلسطین کو اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقے کو نہ صرف سرسبز و شاداب بنایا ہے بلکہ اللہ رب العزت نے اس سرزمین کو انبیاء علیہ السلام کا مسکن بھی بنایا ہے۔ ایسی بابرکت زمین ہے، اور اس بابرکت زمین میں اللہ رب العزت نے ایک نہیں کئی سینکڑوں پیغمبروں کو اللہ رب العزت نے یکے بعد دیگرے اس میں مبعوث فرمایا ہے۔ اور پھر تاریخی حیثیت سے بھی اگر دیکھا جائے تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو تاریخ میں قاف میم کے اعتبار سے لکھا جاتا ہے قبل مسیح، تو تقریباً 2500 سال قبل مسیح حضرت سرزمین فلسطین کی تاریخ سے وابستہ ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2500 سال پہلے وہ شہر آباد ہوا ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے آباد کرنے سے۔ اور پھر اسی سرزمین پر اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں، پھر حضرت یعقوب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، حضرت یوسف اور حضرت سیدنا موسیٰ، حضرت سیدنا یحییٰ، زکریا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے اس سرزمین کو اور اس کے اطراف و اکناف کو اللہ رب العزت نے توحید کے نغموں سے اور توحید کے جو ترانے ہیں ان سے اللہ رب العزت نے گنگنایا ہے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں کہا گیا کہ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے آسمان میں پروں کو روک کر حضرت داؤد علیہ السلام کی اس آواز کو سنتے تھے، اور یہاں تک کہ پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں آواز ملا دیتے تھے۔ یہ توحید کے ترانے اسی سرزمین کے اندر گنگنانے لگے تھے۔ پھر جب اسلام آیا اور مسلمانوں نے یکے بعد دیگرے علاقوں کو فتح کرتے کرتے سرزمین فلسطین تک پہنچے تو وہاں کے پادریوں نے جو اس وقت عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، ان لوگوں نے اس وقت کے سپہ سالار سے یہ کہا کہ آپ اپنے امیر المؤمنین کو بلا لیجئے، ہم ان کے سامنے اپنی چابیاں حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا گیا، اور جیسے ہی حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخت سفر باندھے اور فلسطین کی سرزمین پر پہنچے تو بغیر کسی لڑائی کے وہ چابیاں آپ کے حوالے کر دی گئی۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے
کہ جب حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب چابیاں حوالے کی جا رہی تھی تو اس وقت ایک پادری نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط پڑھا اور کہا کہ نہ میں اس کا مالک ہوں، نہ میں اس کے اندر کوئی اپنی طرف سے کوئی بھی حکم جاری کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اس خط کی وضاحت فرمائی کہ جب میں ملک شام گیا تھا، جب کبھی اسلام کا بھی بول بالا بھی نہیں ہوا، اسلام کا بھی نام لیوا بھی نہیں ہوا، نام شروع بھی نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت بھی نہیں ملی تھی، اس وقت کا واقعہ ہے کہ ایک راہب نے جب میرا حال چال دیکھا، مجھ سے نام پوچھا وغیرہ پوچھا، تو اس پہ میرا پیچھا پڑ گیا۔ پیچھے پڑ کر اس نے کہا کہ جب تک مجھے تحریر یہ نہ دے دو گے اس وقت تک میں تمہیں پیچھا نہیں چھوڑوں گا، تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس کے بعد کہا کہ تم ایک دن یہ ملک شام کو فتح کرو گے، اور اس وقت جو میرا علاقہ ہے اس علاقے کو بھی تم فتح کرو گے، تو اس وقت یہ بات لکھ کر دے دو کہ میں تمہارا علاقہ پھر تمہیں واپس کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں جب کہ آپ اونٹوں کو چرایا کرتے تھے اور بار بار اپنے والد سے اونٹ صحیح چروانے نہیں آتا ہے اس کے لیے مار بھی کھایا کرتے تھے، اور اس وقت تجارت کی غرض سے ملک شام آئے ہوئے تھے، اور یہ راہب ان کے پیچھے پڑ گیا، کسی طریقے سے وہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی لکھی ہوئی تحریر کو اوپر مہر لگا دی اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ راہب وہی چیز لے کر پہنچ گیا تھا اور اس کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، لہذا آپ وہ چیز مجھے حوالے کر دیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ کہا کہ یہ نہ تو میرا مال ہے، اس لیے کہ جو ملک فتح ہوتا ہے وہ امیر المؤمنین کا نہیں ہوتا، وہ تو اسلامی حکومت کے زیر اہتمام اور زیر انتظام چلتا ہے، یہ تو ایک نگران ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر جتنے خلفاء گزرے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے خلفائے راشدین کے طرز حکومت پر حکمرانی کی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو قوم کا خادم سمجھا ہے، کبھی بھی قوم کے اوپر حاکم نہیں سمجھا ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اگرچہ کہ میڈیا والے بہت سے حکمرانوں کو بہت جلاد قسم کے بیان کرنے لگتے ہیں، لیکن محمود غزنوی ہوں یا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے غلاموں کی وجہ سے ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور وہ عدالت میں گئے ہیں تو قاضی کے سامنے ایسے ہی بن کر گئے ہیں جیسے ایک ملزم بن کر جاتا ہے۔ تاریخ کو پورے حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے، اور ایسا باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے یہاں پر مسلم حکمران گزرے ہیں ان لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے۔ الغرض سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اہل کتاب کے اندر اتنا شعور کیسا تھا، قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سچے جانثار ہیں، جن کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے، ان کی مثالیں اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر جن لوگوں نے حوالے کی ہے چابیاں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر کسی لڑائی کے، ان لوگوں کو پتہ تھا کہ اگر لڑائی بھی لڑیں گے تو ہم ناکام ہوں گے، اس لیے کہ ہماری کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فلاں شخص آئے گا اور اس مسجد کو فتح کرے گا، اور پھر اس کے بعد سے مسلمان اس سرزمین پر قابض رہے، وہاں پر اللہ رب العزت کی توحید کے ترانے گنگناتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا جب عیسائیوں نے ایک صہیونی جنگ لڑی گئی، اور پھر داستان ایمان فروشوں کے اندر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مسجد کو فتح کیا تھا اور بیت المقدس جو ہمارے حوالے کی گئی تھی، کس طریقے سے وہ صہیونیوں کے حوالے ہو گئی، اور وہ عیسائی مذہب کے ماننے والوں نے اس وقت اس کے اوپر قابض ہو گئے،
پھر اللہ رب العزت نے حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اس سرزمین کو پھر سے فتح کیا اور پھر وہ آباد ہوئی اور مسلمان وہاں پر بستے آئے ہیں۔ جس وقت ہمارے ملک میں جب یہاں پر انگریز قابض ہو گئے اور جب انگریزوں کی طرف سے پورے ملک کے اندر ایک قسم کی لڑائی شروع کر دی گئی اور خلافت عثمانیہ کو جب بے دخل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا اور مختلف جو اس زمانے میں گورنر ہوا کرتے تھے ان کو بغاوت کے اوپر اکسایا گیا، اس وقت بیت المقدس کو پھر دوبارہ اسرائیلی ریاست قرار دے کر وہاں پر یہودیوں کو آباد کیا گیا۔ تقریباً 70-80 سال سے وہاں پر یہودی قابض ہو گئے اور آہستہ آہستہ وہ لوگ اپنے منصوبے کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کا صرف یہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ بیت المقدس پر اور مسجد اقصی پر قبضہ کر لیا جائے، بلکہ ان لوگوں کے دلوں میں آج تک بھی وہ نفرت اور وہ عداوت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ لوگ اپنی زبان سے کسی نہ کسی وقت اپنے یہاں کتابوں کے اندر یا زبان سے کہتے ہیں کہ جب تک ہم خیبر میں دوبارہ داخل نہیں ہو جائیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب کہا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف و اکناف کے جو یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ فرمایا تھا۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، جب کبھی بھی مسلمانوں کو یہودیوں کی ضرورت پیش آئی کبھی ان لوگوں نے مدد نہیں کی، لیکن جب ان لوگوں کو موقع ملا اسلام کے خلاف دشمنی کرنے کا، اسلام کے خلاف بغاوت کرنے کا اور دشمنان اسلام کا ساتھ دینے کا، ان لوگوں نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایک قلعے کی دیوار کے پاس بٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرانے کا ارادہ ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر دے کر آپ کی دعوت کرنا ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروانا ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرنی ہوں، ہر طرح پر آپ دیکھیں گے کہ ہر موقع پر یہودی آپ کو پیشوے نظر آئیں گے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع پر، جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ غزوہ ختم ہوا آپ نے لباس اتار لیا تھا، جنگی لباس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ جنگی لباس اتار لیے ہیں، ہم فرشتے ابھی نہیں اتارے ہیں، آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ پہلے بنو قریظہ کا آپ جا کر مقابلہ کریں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ تم بنو قریظہ پہنچو، چاہے عصر کی نماز راستے میں قضا کرنی پڑے لیکن عصر کی نماز وہاں پر پہنچ کر پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر صحابہ اکرام وہاں پر تشریف لے گئے، اور پھر بنو قریظہ کا آپ نے وہاں پر قلعہ ختم کیا، اور پھر وہاں لوگوں کو گرفتار کر کے ان لوگوں کو سزا دی گئی۔ اسی طریقے سے غزوہ خیبر کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری کے اندر فتح کیا، اور پھر سرزمین عرب سے یہودیوں کا خاتمہ کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، ان لوگوں کا ٹارگٹ یہ ہے کہ پہلے بیت المقدس کو فتح کر لیا جائے، لیکن اطراف و اکناف کے رہنے والے وہ مجاہدین اور مسلمان جن کو تمام امت کی طرف سے کروڑا سلام نازل ہو، وہ لوگ ابھی تک 80 سال سے تنہا کسی اسلامی ملک کی اور کسی بھی طریقے کی ان کو عیانت نہ ملنے کے باوجود وہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، اور پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو سرزمین ہے، یہ سرزمین جس کو اللہ رب العزت نے بابرکت بنایا ہے، حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مقامات پر سفر کرنے کی اجازت دی ہے وہ صرف 3 مقامات ہیں، ایک مسجد نبوی ہے، دوسرا مسجد حرام ہے، اور تیسرا مسجد اقصی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر کون سا بنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کہا۔ پھر پوچھا گیا کہ دوسرا کون سا گھر اللہ کا اس سرزمین پر بنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔
پھر پوچھا گیا کہ دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ رہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال کا فاصلہ رہا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا کی دوسری مسجد ہے جو اس روئے زمین پر آباد کی گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داود کی روایت ہے جس میں فرمایا گیا کہ جو شخص مسجد اقصیٰ سے احرام باندھ کر وہ آتا ہے اور پھر عمرہ کرتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں پر لے جایا گیا، اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کروانے کے بعد پھر دوبارہ مسجد اقصیٰ ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا ہے۔ اس لیے یہ وہ سرزمین ہے، اس سرزمین کے تعلق سے ہم تمام کو عقیدہ بھی ہمیں مضبوط رکھنا ہے، اور وہاں پر جو لوگ باطل سے برسر پیکار ہے اور باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور باطل سے جو لوگ نبرد آزما ہیں، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے جیسے ہمارے ملک کی پڑوسی ملک سے جو جنگ ہوتی ہے یا جو انبن ہوتی ہے اور خبریں جب سرخیاں بٹورتی ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دونوں ملکوں کی لڑائی ہے۔ ایسا وہاں پر نہیں ہے، وہاں پر جو لڑائی چل رہی ہے وہ اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اور اس سرزمین کے تحفظ کے لیے وہاں پر لڑائی چل رہی ہے جس سرزمین کو اللہ رب العزت نے بابرکت بنایا ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ جب قرب قیامت، جب اللہ رب العزت مسلمانوں کو اور یہودیوں کو ایک جگہ جمع کرے گا اور لڑائیاں ہوں گی، تو قرب قیامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامتیں بیان فرمائی ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ کہاں پر ہوگا؟ دمشق جامع مسجد کے اندر ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ امت مسلمہ کو نماز پڑھاتے ہوں گے اور فجر کی نماز میں اقامت کہی جا چکی ہوگی، صرف تکبیر تحریمہ کہنا باقی ہوگا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نزول ہونے کے بعد اس سے پہلے جو حالات پیش آئیں گے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت جائے گی اور ان یہودیوں کے مقابلے میں جب مقابلہ کرے گی، 2/3 مسلمان کٹ جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، صرف 1/3 واپس آئیں گے۔ ایسا 3 دن تک ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر 1 لاکھ مسلمانوں کی فوج جا رہی ہے، 66,000 اس میں مارے جائیں گے، اور 3 دن ایسا ہوگا۔ اور چوتھے دن کے لیے بھی مسلمان مقابلے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور جیسے ہی نزول ہوگا مسلمانوں کے اندر ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوگا، اور یہودیوں کی یہ حالت ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جیسے ہی کان دجال کی نظر پڑے گی وہ وہاں سے بھاگتا ہوا ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت مولانا، ایک کتاب کا نام ہے امام مہدی شخصیت و حقیقت، اس کے اندر، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کانا دجال کو قتل کریں گے، آج عجیب اتفاق یہ ہے کہ اسرائیل میں اسی مقام پر ہوائی جہاز کا اڈہ بنایا گیا ہے، ایئرپورٹ وہیں پر بنایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقام لد کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دجال کو قتل کریں گے۔ تو دنیا بھر سے جو یہودی اکٹھا ہو کر اس وقت اسرائیل میں قیام کر رہے ہیں، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشن گوئیوں کا نتیجہ ہے کہ قرب قیامت سے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور دنیا بھر کے یہودی دنیا بھر سے ہجرت کر کے اور سفر باندھ کر کے اصل میں اپنے مقتل گاہ میں پہنچ رہے ہیں، اور وہیں پر آخری مقتل گاہ ہوگی۔ حضرت امام مہدی شخصیت حقیقت کے اندر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جس درخت کے تعلق سے یہ فرمایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ درخت یہودی کو اپنی پناہ ملے گا، لیکن اگر پتھر کے پیچھے بھی چھپے گا تو یہودیوں کو بتلا دیا جائے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو آؤ قتل کر دو۔ وہی درخت آج اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ اس کی کاشت کی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پورے عالم سے یہود اگر اسرائیل کے اندر جمع ہو رہے ہیں،
آپ اخبارات میں دیکھے ہوں گے، سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے، جس وقت یہ لڑائی کا آغاز ہوا ہے مختلف علاقوں سے لوگ جو ہے وہاں پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ملک سے بھی ایسی خبریں آئی تھیں کہ بہت سے لوگ وہاں پر کسی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ دراصل اپنے اپنے مقتل گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت انہیں انہی جگہوں پر ان کے لیے قبرستان بنا دے گا۔ اور جو لوگ وہاں پر خدمت کر رہے ہیں اور اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ایسے ویڈیوز سوشل میڈیا سے ہمیں موجود ملے ہیں کہ وہاں پر ان کے آپریشن کیے جا رہے ہیں ان بچوں کے، اور زبان پر قرآن مجید جاری ہے۔ وہ صحابہ اکرام جن کا ایمان مضبوط تھا اور صحابہ اکرام کے جو واقعات ہم کتابوں کے اندر پڑھتے تھے، آج ہمیں اپنے آنکھوں سے وہ منظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے واقعات آتے ہی ہیں ہمیں اوپر اٹھانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان حالات کو بدلتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت سرزمین فلسطین کو بھی سمجھنا ہے، مسجد اقصیٰ کو بھی سمجھنا ہے، اور وہاں پر اطراف میں ہونے والے واقعات اور مشاہدات جو ہمیں بتلاتے ہیں ان تمام کے حقائق کو جاننا ہے، اور وہ سرزمین ہمارے لیے کتنی معتبر ہے، کتنی مقدس ہے، اور ہمارے لیے اس سے کیا تعلق ہونا چاہیے، یہ سب ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور پورے مسلمانوں کا جو قبلہ اول رہا ہے اور اس کے لیے مسلمانوں کی جو وابستگی رہی ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے، ورنہ ہم اپنی نسلوں کو صرف ایسے ہی باتوں میں الجھائے رکھیں گے۔ آج سوشل میڈیا پر ہمارا نوجوان مختلف فضول کاموں میں لگا ہوا ہے، اور آج سب سے زیادہ مشغلہ اگر مسلمان نوجوانوں کا لگا ہوا ہے سوشل میڈیا پر تو وہ پرینک بنانے کے ویڈیوز یا دیکھنے کے ویڈیوز سے لگا ہوا ہے۔ مختلف چھوٹی ویڈیوز بنا کر اس کے اوپر جو ہے ویوز حاصل کر کے اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ نہیں، جب تک ہم اپنے اسلاف کے ان کارناموں تک نہیں پہنچیں گے اور ان کارناموں کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم آگے کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ حقیر سمجھ کر جسے ہم نے بجھا دیا، حقیر سمجھ کر جسے ہم نے بجھا دیا، وہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ اگر ہمیں روشنی تلاش کرنی ہے تو ہمیں ان اکابرین کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا، اور خاص طور پر قضیہ فلسطین کو سمجھنا چاہیے، اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس سرزمین کی حفاظت کے لیے سینکڑوں بچوں کو مائیں جو ہے وہ شہید کرنے پر راضی ہو رہی ہیں، اپنے خاوند کو شہید کرنے پر راضی ہو رہی ہے، لیکن وہ سرزمین کو خالی کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے ہمارا عقیدہ وابستہ ہے، اس سے ہمارا ایمان وابستہ ہے، اس سے ہمارا جو تعلق ہے وہ تعلق صرف یہی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جڑا ہوا ہے۔ اس لیے اس سرزمین کی اہمیت ہے، اس سرزمین سے ہمیں بھی اہمیت ہمیں بھی جاننا چاہیے، اور ہمیں اس سرزمین کے تعلق سے شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سرزمین فلسطین سے والہانہ تعلق پیدا فرمائے، اور بیت المقدس کی حفاظت کرنے والوں کے تعلق سے بھی ہمیں اللہ رب العزت شعور بیدار فرمائے، اور خاص طور پر ہمیں جو کچھ کر سکتے ہیں بیت المقدس کے لیے، کم از کم ہم یہاں سے کوئی تعاون نہیں کر سکتے تو اپنی دعاؤں کے اندر ضرور شامل حال رکھے۔ اللہ رب العزت اہل فلسطین کی حفاظت فرمائے، بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، اور جو مجاہدین باطل سے برسر پیکار ہے اللہ رب العزت ان کی مدد و نصرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ مفتی عرفان قاسمی صاحب کا لیکچر بہت ہی سبق آموز تھا، الحمدللہ بہت تفصیل سے آپ نے بتایا، اور اتنے اچھے انداز میں بتایا کہ اب صحیح نقشہ ہمارے ذہن میں آیا۔ تقریباً سال بھر سے سنتے آ رہے تھے، لیکن آپ نے جس انداز سے بتایا بہت اچھی طرح ذہن نشین ہوا اور بہت متاثر ہوئے، خصوص کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا اور جیسا ان کا قبضہ ملا ان کو وہاں کا، اس وقت جو حادثات ہوئے یا جو بھی گفتگو ہوئی ان لوگوں سے، اس کا بھی علم ہوا پہلی بار۔
تو ماشاءاللہ بہت اہم باتیں بتائی ہیں آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں ترقی دے، آپ کی عمر دراز کرے، آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور ہمیں بار بار سننے کا موقع عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دعا فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے الہ العالمین ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے. اے الہ العالمین اہل غزہ کی، اہل فلسطین کی حفاظت فرمائیے، بیت المقدس کی حفاظت فرمائیے. جو مجاہدین باطل سے برسر پیکار ہے آپ ان کی مدد نصرت فرمائیے. اے الہ العالمین ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دیجیے. جو مرکزی الیکشن ہو رہے ہیں اے الہ العالمین نفرت کا بیج بونے والی پارٹی کو شکست فاش عطا فرما دیجیے. اے الہ العالمین سیکولرزم اور سیکولر پارٹیوں کو اقتدار نصیب فرما دیجیے. اے الہ العالمین کرم کرنے والے مولا ہم تمام کے جملہ مقاصد حسنہ میں کامیابی نصیب فرما دیجیے. ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.